مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ Can you hear me? Can we speak in English please? آپ کو اردو نہیں آتی؟ اردو آتی ہے پر تھوڑی کمزور ہے. بھائی بہت اچھی ہے اردو آپ کی. آج کا اصل میں پروگرام اردو کا ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اردو میں ہی بات کریں. انشاءاللہ اگر کوئی لفظ آپ نے انگلش میں کہنا ہو وہ آپ ضرور کہیں. اوکے چلو ٹھیک ہے. آپ پہلے اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کدھر سے ہمیں کال کر رہے ہیں اور آپ کس فرقے سے ہیں، تاکہ تھوڑا تعارف ہو کہ جب آپ سے بات کریں تو ہمیں اندازہ ہو ہم کس سے بات کریں، کس اینگل سے. کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، جو جب فرقہ پتہ لگتا ہے پھر بات آسان ہو جاتی ہے دونوں فریقین کے لیے. تو آپ کا نام اور آپ کہاں سے ہیں بھائی؟ میرا نام عمار ہے، میں یو کے سے ہوں، انگلینڈ سے. ماشاءاللہ یو کے میں. اور آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب نہیں پتا. لائک سیکٹ، اسلام کا جو سیکٹ ہے نا. یو کین سے سنی بیسکلی. ہاں جی. تو آپ کو پتہ ہے بھائی جو سنی ہے نا ہمارے بھائی، سنیوں میں بہت سارے فرقے ہیں. تو دیوبندی بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، جو اہل حدیث ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں. تو آپ کون سے سنی ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، بس مسلمان ہی ہوں. اچھا تو آپ کے علماء جن کو آپ سنتے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ میں آپ کو آپ کا فرقہ بتا دوں گا انشاءاللہ. یار میں ایسی چیزیں نہیں سنتا، ان کا نام نہیں مجھے معلوم. اچھا آپ کس مسجد میں جاتے ہیں؟ جامعہ مسجد نام ہے. اچھا اور ان جو علماء ہیں ان کا کیا نام ہے جو عالم ہے وہاں پہ؟ نام نہیں پتا. اچھا تو آپ کو دیوبندی، آپ کو پتہ ہے رشید احمد گنگوئی صاحب کون ہے؟ جیسے محمد حجاب، رشید، اس کی طرح ہی ہوں گا میرا بھی. اچھا تو آپ اہل حدیث ہیں پھر. جی بھائی آپ سوال کریں. آپ نے آج ہماری اسٹریم میں آپ نے جوائن کیا ہے، جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اسلام احمدی، آپ یو کے میں رہتے ہیں، تو آپ نے کیا کبھی جماعت کی تحقیق کی ہے؟ کیا آپ کے احمدی دوست ہیں یو کے میں؟ نہیں، میں نے تھوڑی ریسرچ وغیرہ کی تھی تو مجھے تھوڑا بہت جانتا ہوں. بس ایک سوال تھا کہ آپ بول رہے ہو توفع کا مطلب ہوتا ہے کہ بس موت ہوتی ہے، ہاں جی. تو ٹیکنگ آف دا سول اینڈ ایوری ٹائم از بی، جب بھی کین آئی اسپیک ان انگلش؟ آپ کی اردو اچھی ہے بھائی، میرے سے جب بھی بہتر ہے آپ کی اردو. ہاں، جب بھی توفع استعمال کیا جاتا ہے تو انسان پہ اس کا مطلب موت ہوتی ہے. ہاں جی. تو اگر آبجیکٹ پہ کرو تو پھر اس کا مطلب الگ ہوتا ہے کہ نہیں، ہاں جی. الگ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا. ہاں جی. تو جو توفع انسان پہ ہوا، کبھی ہوا کہ جیسے ہوتے ہیں نا دوسرے نبی، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، ہاں جی. کبھی ان کے اوپر یوز کیا توفع یہ ہاں لفظ؟ جی بالکل. بہت ہی ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور ہم آپ کو انشاءاللہ قرآن سے مثالیں دیں گے. یہ بہت اہم سوال ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ماشاءاللہ آپ جو لوگ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، آپ نے ویسے اپنا سوال پوچھا ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بولا ہے. اور میں آپ کو نا ایک چارٹ دکھاتا ہوں اسکرین پہ، اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں. اب دیکھیں یہ جو لفظ توفع، پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں کہتا ہے، فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتا ہے موت پہ اور جن کی وفات نہیں ہوتی نیند پہ. اب یہ دیکھیں یہ چارٹ ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں. میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دعا کی توفنی مسلمن، یہ چیپٹر 12 ورس 101 ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں آتے کہ او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں. تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہاں پہ یہی مطلب ہے. میں آپ کو پوری آیات بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو نظر آ جائے. یہ غیر احمدیوں کے ترجمے ہیں، یہ ہم نے ترجمہ نہیں کیا. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ تمام مسلمان یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ
توفنا مع الابرار. اب اس کا مطلب یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اے اللہ ہمیں جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ وفات دے. یہ چیپٹر 3 ورس 193 ہے. تو یہ میں آپ کو قرآن کریم کی بھی آیات دکھا دیتا ہوں. قرآن جو غیر احمدیوں کا ترجمہ ہے یہ دیکھیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. اب یہاں پہ نَتَوَفَّيَنَّكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کی کہ یا ہم آپ کو وفات دے دیں. پھر میں نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی. ان کی دعا تھی کہ توفنی مسلمن. اس کے علاوہ صلاۃ الجنازہ دیکھ لیں، وہ تمام مسلمان کتنی بار پڑھتے ہیں ہر سال. جب بھی کوئی فوت ہوتے تو ہم صلاۃ الجنازہ پڑھتے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس میں ہم فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، کہ جس کو بھی اے اللہ تو وفات دے ان کو ایمان پہ وفات دے. تو توفع کا جو لفظ ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا 25 ٹائمز قرآن میں ہے. جب بھی نبی کے لیے استعمال ہوئے وفات کا مطلب ہے. احادیث میں بھی ایسے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. ان کی وفات جب ہوئی تو آپ کی یہ عمر تھی. اس کے لیے بھی آپ رضی اللہ عنہ جو ہماری محترم مومنین کی والدہ ہیں، ازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں وہ ہماری مائیں ہیں روحانی طور پہ، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ توفع کا مطلب وفات ہے، کیونکہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا. اگر اس کی آپ کو بھائی سمجھ آ گئی ہو، نہیں تو آپ فردر اس پہ سوال پوچھ لیں. No, that's fine. Yeah, that gives me a stronger reason. But another reason, another question I had is, all the prophets and companions, did they also believe that he did pass away? ہاں جی، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا جو صحابہ ہیں ان کا یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. پہلی بات یہ آپ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عقیدہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میں آپ کو عقیدہ قرآن احادیث سے ہی دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، صحیح احادیث سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اس دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. پہلی بات یہ کہ آپ کو قرآن سے تو ہم نے دکھا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کو مانتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف کبھی بھی کوئی بات کی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وحی سے بولتے تھے. اب یہ دیکھیے صحیح البخاری کی روایت ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں توفع کا مطلب وفات لیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. میں آپ کو خدا حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اتنے مولویوں سے میں نے یہ بات کی، کسی کے پاس جواب نہیں. یہ حدیث صحیح البخاری کتاب التفسیر میں ہے. ٹھیک ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت پہ میرے بعد صحابہ جہنم کی طرف لیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں کہوں گا کہ اے اللہ اسحابی یہ تو میرے اصحاب ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتا کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا چیزیں کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، کہ اس دن میں وہی بات کروں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کی، کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ جب میں ان میں تھا میں ان پہ گواہ تھا، میں نے ان کی نگرانی کی. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، لیکن میری وفات کے بعد اے اللہ صرف تو ہی جانتے کہ انہوں نے کیا کیا اور تو ہی ان پہ نگران تھا. اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توفع کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے وفات کے لیے استعمال کیا کہ اے اللہ میری اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی حالت ہے، جب ہم ہمارے لوگوں کے ساتھ تھے وہ حق پہ تھے، توحید پہ تھے، پھر ہماری وفات ہوئی، اس کے بعد اے اللہ صرف تو ہی جانتا ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح وفات مسیح کی تعلیم دی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. یہ متواتر حدیث ہے، تمام کتب میں ہے. پھر آپ نے صحابہ کا پوچھا، صحابہ کا بھی یہی ہے. صحیح البخاری میں یہ دیکھیں روایت بخاری کی ہے بھائی،
اس کا بھی مولویوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول امام بخاری رحمہ اللہ نے درج کیا کہ متوفی کا ممیت کا، کہ جو توفع کا لفظ ہے اس کا مطلب وفات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ پھر میں آپ کو ایک آخری چیز بتاتا ہوں کہ جب صحابہ کا پہلا اجماع کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ بہت پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا بی ابی انت و امی، کہ اے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اور باپ آپ پہ قربان ہو، واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں دیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض، کہ کوئی یہ نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، الا ضربتہ بسیفی ھذا، اگر یہ میں بات سنوں اس تلوار سے میں ان کو قتل کر دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں سب سے اہم خطبہ کہ اس وجہ سے آپ کو ہم آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بھی آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، جان لے کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں۔ حالانکہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کی۔ اس میں آپ رضی اللہ عنہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کسی کے بارے یہ سمجھنا کہ وہ اتنی لمبی زندگی رہنے اور وفات نہیں پا سکتے، یہ بھی شرک ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، لیکن جو اللہ کی عبادت کرے جان لو کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں فوت ہوگا۔ پھر آپ نے آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے۔ پھر بخاری کے آخر پہ لکھا ہے واللہ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ، کہ خدا کی قسم ایسے تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی جب تک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا، کہ اس کے بعد سارے لوگ اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ اس آیت میں واضح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں۔ بھائی آپ مجھے بتائیں کیا عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں تھے؟ نہیں، وہ رسول تھے، پر میرا سوال تھا کہ ان کی بھی بلیف یہی تھی کہ وہ فوت ہوئیں کہ بالکل، یہی اس حدیث سے میں نے ثابت کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے توفع کا مطلب وفات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر تک بتائی کہ 120 سال ان کی عمر تھی۔ یہ بھی حسن روایات ہیں، صحیح روایات بھی ہیں، جیسے دوسری کتب میں کہ کوئی نبی نہیں ہے جو آدھی زندگی تک نہیں رہا اور میں 60 کے قریب فوت ہوں گا، وہاں بھی وفات مسیح کا ذکر ہے۔ ابھی میں آپ کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول دکھایا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو توفع ہے وہ وفات ہے۔ پھر میں نے آپ کو ابھی یہ اجماع، صحابہ کا اجماع جو سنایا ہے، اس کے متعلق واضح کہ تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ تمام رسول فوت ہو چکے، نہیں تو وہ کہتے کہ نہیں، عمر رضی اللہ عنہ صحیح کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فوت ہوئے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور ہمارے محبوب فوت ہو چکے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ دلیل ہو رہی ہے نا، دلیل پیش ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پا چکے ہیں۔ اگر اس میں استثناء ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، پھر اس کو دلیل کے طور پہ صحابہ استعمال نہیں کر سکتے نا۔ نہیں، وہ تو صحیح ہے، پر میرا مطلب یہ اگر ان ساروں کی یہی بلیف تھی کہ وہ فوت ہو گئے تو ہم میجارٹی آف پیپل ٹوڈے ہماری بھی وہی بلیف ہوتی، پر ہماری بلیف آپ بول رہے پھر بدل گیا۔ یہ بہت اہم سوال ہے بھائی، اصل میں نا یہ ایک غلط عقیدہ ہے کہ کیونکہ صحابہ کا ایک عقیدہ تھا آج تمام مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہوگا۔ دیکھیں بریلیوں کی اکثریت ہے پاکستان میں، کیا وہ صحیح عقائد رکھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو قبروں پہ جاتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ پہلے دن سے بھائی اگر آپ کتاب التاریخ دیکھیں، البدء والتاریخ،
ملا طاہر مقدسی کی کتاب ہے، بہت مشہور عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں نا نزول مسیح کے معاملے میں 3 گروہ ہیں شروع سے، یعنی صحابہ کے بعد جو اختلافات پیدا ہوئے 3 گروہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہی عیسیٰ آئیں گے، بعض کہتے ہیں ایک شخص آئیں گے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے۔ تو شروع سے اختلاف ہے، یہ صحیح نہیں کہ جو بھی صحابہ نے تعلیم دی وہی آج تعلیم ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ ان کے بعد لوگ آئیں گے، لست منہم ولیس منی ولست منہم، وہ میرے سے نہیں اور میں ان میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، کہ ایک زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا کچھ نہیں رہے گا سوائے اس کا نام، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کا کچھ نہیں رہے گا سوائے اس کا رسم جو ان کے الفاظ۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو بری ہوں گی، ولا وہی خراب من الہدا، اس میں کوئی ہدایت نہیں ہوگی، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ غلط تصور ہے کہ قیامت تک جو مسلمانوں کے ڈیفرنٹ عقائد ہیں وہ وہی ہیں جو صحابہ کے تھے۔ اگر یہ ہوتا بھائی پھر اتنے 73 فرقے نہ ہوتے، سارے ایک عقیدے پہ قائم ہوتے۔ یہ غلط بات ہے، اسلام کی جو مولویوں نے اور علماء نے تشریحات کی ہیں وہ صحابہ سے ثابت نہیں، حیات مسیح کا بھی عقیدہ صحابہ سے ثابت نہیں، بلکہ یہ ایک پیش گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخر الزمان میں نزول مسیح کی پیش گوئی ہوں گی، تو لوگوں نے اپنی اپنی تشریحات کی ہیں، لیکن جو پیش گوئی کی حقیقت ہوتی ہے وہ تب ہی ظاہر ہوتی ہے جب وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کے یہ بھائی عقیدہ نہیں تھا، جیسے کہ صحابہ کا یہ نہیں عقیدہ تھا جو بریلوی اکثریت پاکستان میں کرتی ہے۔ عقیدہ قرآن سنت سے ثابت ہوگا، وہ ہم نے آپ کے آگے پیش کر دیا۔ اچھا سے ایک اور سوال تھا، اگر ہم بولیں چلو اگر پرافٹ عیسیٰ فوت ہو گئے تو اس کے آگے پھر مرزا کا پروف کرنا، کیونکہ ادھر سارے حدیث ہوتے ہیں جو بولتے ہیں سن آف میری ول ڈیسینڈ، اتنے بہت زیادہ۔ تو آپ عدنان رشید سے بھی بات کی تھی اینڈ ہی سیڈ دس تھنگ کریکٹ تھا، تو کبھی یہ ہوا پہلے کہ اور کسی کا نام لکھا تو اور کوئی بندہ، جیسے سسٹر آف ہارون شاید آپ بولو گے، پر ہاں جی، نہیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ پہلی بات یہ ہے دیکھیں بھائی، قرآن میں واضح عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، احادیث میں نزول مسیح ہوگا۔ اب آپ کے پاس 3 آپشن ہے، یا تو آپ قرآن کو چھوڑ دیں اور کہ نہیں قرآن میں غلطی ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، نعوذ باللہ، وہ آپ کبھی کریں گے نہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ احادیث کو چھوڑ دیں، وہ بھی نہیں آپ کر سکتے کیونکہ وہ متواتر ہیں۔ تیسری بات یہ آپ ان احادیث پہ غور کریں کہ ان میں لکھا کیا ہوا ہے، اور یہی صحیح تطبیق آپ کر سکیں گے اگر آپ ان احادیث کو دیکھیں۔ اب انہی احادیث میں آپ نے کہا عیسیٰ ابن مریم کا نام ہے، لیکن عدنان نے یہ بات چھپائی، میں نے اس کو یہ بات بہت بار کی ہوئی ہے کہ انہی احادیث میں لکھے کہ آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ کیا آج کوئی صحابی زندہ ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا بعض زندہ ہے؟ بالکل نہیں۔ انہی بعض کیا احادیث مطلب؟ میں آئے کہ وہ آپ کے امام ہوں گے، انہی احادیث میں آئے کہ شکلیں ڈیفرنٹ ہوں گی، سکن کمپلیکشن ڈیفرنٹ ہوگا۔ انہی احادیثوں میں جو نشانات ہیں وہ بھی مجازی ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے ہوا ہے، بالکل ہوا ہے بھائی۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہی اس وجہ سے کیا ہے۔ آج آپ کسی یہودی کو پکڑیں، ان کو پوچھیں کہ آپ کی متواتر تاریخ ہے، آپ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں انکار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں اصل میں ہماری کتابوں میں لکھے کہ الائجہ نے آنا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کو ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں ہماری کتابوں میں تو لکھے پہلے الائجہ آسمان سے آئیں گے پھر مسیح آئے گا، تو آپ تو نہیں سچے ہو سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا الائجہ آ چکے ہیں لیکن وہ یحییٰ علیہ السلام ہے۔ یہ پیش کوئی بائبل میں آج تک موجود ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا؟ پھر یہودیوں کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے اس کو نہیں مانا، اس تشریحات کا انہوں نے انکار کیا۔ تو بھائی یہی یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی میری امت کے ساتھ وہی ہوگا۔ اب دیکھیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کی کتابوں میں تو لکھا تھا پہلے الائجہ آئیں گے، الیاس علیہ السلام۔ یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام
آپ تو دعویٰ کریں، مسیحوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے پہلے الائجہ آسمان سے آئے گا، ان کا نام الائجہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں یاحییٰ آ گئے ہیں، کتابوں میں تو الائجہ کا نام تھا۔ تو یہ جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ انبیاء کی جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں ان میں اخفائے حق کا پہلو ہوتا ہے، ٹائٹلز دیے جاتے ہیں، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جن کے والد صاحب کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، ایسے پیش گوئیاں ہوتی نہیں۔ انہی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرما دی کہ یہ جو مسیح ہوں گے یہ کوئی اور شخص ہوں گے۔ اوکے اگر کوئی بندہ بولے چلو عیسیٰ فوت ہو گئے پر ہو نہیں سکتا کہ وہ واپس آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کو احادیث کا آپ کیا کریں گے جو متواتر اور صحیح ہیں؟ سوری ایگزامپل دیں پھر۔ جو جن احادیث آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھنا چاہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں جو آیات میں نے آپ کو پیش کی ہیں ان سے کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ نہیں، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں پر کوئی بندہ واپس آ سکتا پھر اگر مان اچھا، یہ آپ کا سوال ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے بھائی، قرآن میں یہ بھی لکھے کہ وہ واپس نہیں آ رہے، بہت ساری آیات ہیں، میں آپ کو دو دے دیتا ہوں ابھی۔ سورہ المائدہ کی آخر میں جب اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے علاوہ دو معبود بنا لے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بہت اہم جواب دیا کہ سبحانک، اے اللہ پاک ہے تو، ماں وہ فرماتے ہیں ماں اللہ تعالیٰ نے جب سوال پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحانکا، کہ اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ ممکن نہیں کہ میں وہ بات کروں کہ جو تم نے مجھے تعلیم نہیں دی، ان کنت قلتہ فقد علمتا، کہ اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو ضرور جانتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، کہ تو جانتے کہ میرے اندر کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ تمہارے اندر کیا ہے، اور تو غیب کو جاننے والے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گے کہ اے اللہ ما قلت لہم، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، سوائے یہ کہ اے اللہ میں نے ان کو صرف یہ کہا کہ میرے رب کی اور تیری رب کی عبادت کرو جو کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں نے ان کی نگرانی کی، میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ یہ اہم بات ہے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت پہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جب میں ان میں تھا وہ صرف توحید پہ قائم تھے، ٹھیک ہے نا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، بس جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ تو قیامت پہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب میں ان میں موجود تھا وہ توحید پہ تھے، میری وفات کے بعد صرف تو ہی جانتا ہے کیا ہوا۔ یہ قیامت پہ بات ہے بھائی۔ آپ مجھے بتائیں اگر آج عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے واپس آتے ہیں، پوری دنیا میں صلیبیں توڑتے ہیں، قیامت پہ وہ شہید ہوں گے، نگرانی انہوں نے پھر عیسائیوں کی جب وہ گمراہ یا نہیں؟ کیا ان کو اس کا علم نہیں ہوگا؟ آپ بتائیں اس کے متعلق۔ ابھی زمانے کا تو علم ہوگا، پر جب وہ آئے تھے 200 سال پہلے اس کا تو نہیں پتا ہوگا۔ لیکن سوال یہی بات ہے، اہم بات آپ نے بالکل اچھی بات کی، عیسیٰ علیہ السلام اگر آ جاتے ہیں تو ان کو علم ہوگا نا کہ عیسائی لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ ہاں the verse doesn't it say did you tell the people to worship you؟ ہاں جی، تو پہلا جملہ آیت کا یہ کہ کیا تو نے ان کو کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے کہ اللہ جب تک میں ان میں تھا وہ توحید پہ تھے، یعنی میری زندگی میں وہ صرف توحید پہ تھے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ جب مجھے وفات ہو چکی صرف تو ہی جانتا ہے کیا ہوا ہے، تو ہی ان پہ شہید تھا، یعنی وہ ان پہ وٹنس نہیں تھے، وہ ان کے نگران نہیں تھے۔ اگر وہ واپس آتے ہیں تو تیسرا زمانہ آتا ہے جہاں پہ وہ ان پہ نگران ہیں،
قیامت پہ وہ کہتے ہیں ان کے 2 زمانے تھے، جب وہ ان میں تھے اور جب وہ ان میں نہیں تھے، اور درمیان میں توفع ہوئی۔ تو یہ واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ تو قرآن میں وفات مسیح کا بھی ذکر ہے اور ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے کبھی بھی۔ اوکے چلو ٹھیک ہے، آپ اب اس مولانا سے بات کر لو۔ اور تھینک یو۔ ایک اور بات میں آپ کو بھائی اس پہ بھی آپ غور کریں، اس آیت پہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا لائف سائیکل جو ہے وہ قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جب وہ زندہ تھے کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُ وَیوم أَمُوتُ وَیوم أُبْعَثُ حَیًّا، کہ اے اللہ میرے پہ سلامتی ہو جب میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، سلامتی ہے مجھ پہ جس دن مجھے جنم دیا گیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں قیامت پہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے اپنا جو لائف سائیکل ہے وہ بیان کر دی کہ میں پیدا ہوں گا، پھر فوت ہوں گا، پھر قیامت پہ اٹھایا جاؤں گا۔ ادھر کدھر رفع الی السماء و رجع من السماء، ایسی کوئی بات قرآن میں تو ہے ہی نہیں بھائی۔ اوکے صحیح ہے۔ تو بھائی آپ ہم سے رابطہ کریں، میں اپنا ٹیلی گرام یہاں شیئر کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں اور اللہ سے خاص دعا کریں کہ اے اللہ اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو مجھے ایک نشان دکھا، اور اگر وہ نہیں سچے پھر احمدیوں کو ہدایت دے، ہم نے کیا لینا؟ اگر یہ گمراہی ہم کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہم حق پہ ہوں، تو ہم نے یہ دعائیں کی ہوئی ہیں اور ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ خاص دعا کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ Yeah, that's fine. Thank you for your time. جزاک اللہ بردر، انشاءاللہ اگر میں یو کے میں کبھی ہوں I would love to meet you انشاءاللہ and انشاءاللہ learn more from you and give you our view انشاءاللہ۔ Yeah, inshallah. جزاک Thank اللہ